اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں, اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں, قتل کر دیں, یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں, مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں, یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں, ایسے ہی چھوڑ دیں, جاؤ بھائی آزاد ہو. تم نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے, بیوی پیرالل ہوتی ہے, آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی, وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے, ان کی عورتیں بھی مرد بھی, عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا, یا اپنے شوہروں کو, اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا. اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی بنا لیں, یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی. دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ, بنانا چاہو تو اجازت دے دی, لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, وہ غلام تھی, باندھی تھی, ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں آ رہی بات میں. اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو, لیکن واجب قرار نہیں دیا, کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے. کیا مطلب کہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو, ایک خاتون کو, عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے, آپ کا خادم بنا دیا جائے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے. یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر, ارے بولتے کیوں نہیں, تقسیم کر دی. ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈالتی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا, بالاکوٹ میں کئی ٹرسٹ بن گئے. میں اس وقت چیخ رہا تھا, حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ, یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے ہیں یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں, ان کی شادی کا کوئی انتظام. سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے, اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. اسلام نے کیا کیا, وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو. سمجھ رہے؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری بولو بھائی نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے, تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا, تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اس سے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا, کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ, اور آپ اس سے, اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ بولو بھائی. غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں. وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں, پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکچوئل ڈیزائر کا کیا حال ہے؟ اگر آپ کے پاس کیسے سمجھائیں بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو, باندی بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو, اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے؟ نمبر 1, قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 روزے 10 غریبوں کو, یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. اگر غلام یا باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا. تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا,
ارے بولو نا یار. بندوبست کیا کہ کسی بہانے سے ان کو کیا کیا جائے, آزاد کی. جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا, لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی, وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا, اور کئی کفارے اس میں. زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے. کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے, باندی کو آزاد کیا جائے. اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا, نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, جان کر کہہ دیا, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا 3 طلاقیں ہیں, اور غلام آزاد کرنے میں ایک دفعہ. طلاق میں ایک طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے. غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں. آ رہی بات. تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, اسلام نے غلامی کو پروموٹ. اس زمانے میں سب غلام بنایا کرتے تھے, اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے. ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا, مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی بولو بھائی آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات, اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی. یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یہ باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو, آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. اس کو زکات کا پیسہ بھی دیا جائے گا, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات, میرے خیال جان چھڑائے. صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. تو بس سر سے ہی دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, غلام وہ بھی ہیں, تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات. اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز, یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی, میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے. بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے. بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا, صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی, یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا. عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث, بہت بڑے حدیث کے امام. کہاں سے لائے اور کیا بن گیا, یہ ہو گیا لونڈی والا. آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی, ہے کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں. لونڈیوں کا سسٹم کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی یاد رکھو, لونڈی سے سیکچوئل ریلیشن جب قائم کرنا جائز تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے, یا وہ عیسائی یا یہودی ہو. اگر وہ عیسائی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, یا مسلمان نہیں ہوئی تو پھر اسے سیکچوئل ریلیشن کی اجازت, کیونکہ جیسے اہل کتاب سے ہی نکاح حلال ہے تو ایسے ہی باندیوں میں بھی ریلیشن صرف اہل کتاب یا مسلمان باندی سے تھا. جو مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے, ان سے ریلیشن کی اجازت بولو بھائی نہیں تھی. ہمارے نبی نے کم کھایا, اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے, وہ کر لو. نمبر 1, مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے. کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا
شروع، اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا. تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیز ہے، کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی؟ وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ، ابھی صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی لاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے، او ہو جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے، اس کے کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں، بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو، 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں، بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا. تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو پلا دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے. تو یہ 2 چیزیں. خیر، تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک
کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے بچوں کی خاطر مجبوری میں حلال. شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو 3 طلاقیں ہوئیں اور وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے کیونکہ بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں, تو اس کے لیے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے. یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افراط و تفرید بہت ہے اس میں, تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے 3 طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے, ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے. یہ ایک حلالے کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے, اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا, 3 طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ 3 طلاقیں نہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں, وقفے سے دیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا, اور حرام بھی اس لیے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے؟ پھر یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے, زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے. اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے, اس لیے حکم دیا کہ متفرق طہروں میں 3 طلاقیں دیا, اگر طلاقیں دیا کرو تو عدت کے میں تقسیم کر کے دو. اس طرح قرآن میں آتا ہے ومن یتعدى حدود اللہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسه. طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منقول ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو مرد جب اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کیوں کیا؟ کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا. اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو 3 کے بعد بھی رجوع کا حق تھا. اسلام نے کہا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. قرآن اور سنت سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, لوگ بہلا پھسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتے تھے. عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے, اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا قائل کیا جا سکتا ہے. اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے, عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی ہے. تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا. تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا. لیکن یہ وہ دور تھا جس میں 3 طلاقیں نافذ ہوتی تھیں, یا قرآن نے جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا. ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی, تو مرد پچھتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نکل گئی. عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی, اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا, اور طلاق کو اتنا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی. اس کو ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملا ہے. اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا, بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے, ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے, تو اب خواتین کی بھرمار ہے. اب اگر کسی کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے. اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے, لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں, تو بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے. جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے, اور 7 سال کی عمر میں وہ باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے. جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا, اور جب باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن اب جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھینچا تانی ہوتی ہے, باپ کے پاس چلے گئے تو ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم, ماں کے پاس چلے گئے تو باپ سے ہمیشہ کے لیے محروم. تو یہ میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے ثلاث کا جو فلسفہ ہے شریعت کا, اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے. یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں, تو بھائی باقی بھی سسٹم آپ ہندوؤں سے لینا. یعنی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. اسلام نے جس حساب سے طلاق کے حکام دیے اس حساب سے پھر نکاح کے بھی حکام دیے, تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی. تو معاشرے میں سدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں, تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی.
ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بخود کم ہوگا, اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا. جو 3 طلاقیں دے گا نا مرد, اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی, اس کے تو 10 لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے, لیکن جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے اس کے لیے عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسپٹ ہے کیا, اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے. یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے 3 طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو, حلالے وہ کرتی پھرے. تو عورت کو نقصان نہیں, مرد کو نقصان دینے کے لیے, مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے. اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے, ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا, آدھا اسلام لے رہے ہیں آدھا ہندوؤں والا سسٹم لے رہے ہیں. تو اب جو حلالی کی جو سیٹ اپ ہے نا اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے حلالے کے بارے میں بعض لوگ تو اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں. بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی حلالہ کروانا, یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں. ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت اور حلالہ کرنے پر بھی لعنت. اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ, عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. 2 قسم کے حلالے, ایک قرآن میں ملتا ہے ایک حدیث میں. اب اگر علی اطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں, بے غیرتی کہتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے معاذ اللہ غلط بات کی, قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 3 طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے, خدا نخواستہ. تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو معاذ اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے, تو آپ کیا قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے؟ تو قرآن صاف لفظوں میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا, ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ. غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لعنت ہے, یہ وہ حلالہ ہے جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرد سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے. یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے. اگر عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا, میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے, وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے, چاہے تو نہیں چھوڑے. اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں, ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بیچاروں کو کون رشتہ دے گا, یہ اجنبی ہیں. تو ان انصاری صحابی نے ارادہ کیا, ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں, میرے پاس 2 بیوی ہیں. تو کیوں؟ انہوں نے بولا کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے, یہ بیچارے اجنبی ہیں, ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ, تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے, ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پہ راضی ہوں, تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے, بے غیرتی کہیں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا گھر آباد ہو جائے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وہ اس پر پابند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں پہلے سے ایگریمنٹ ہوگا, یہ یقیناً غلط ہے. رہا ایک مسئلہ کہ دل میں اگر نیت ہے عورت کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس شوہر سے بعد میں طلاق لے لوں گی, لیکن وہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہیں کرتی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نیت چینج ہو سکتی ہے. عورت کو اس نیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں مرد نے اگر طلاق نہیں دی دوسرے شوہر نے, پھر بھی عورت اس کو فورس کرتی رہے کہ نہیں مجھے طلاق دو, اور اس کا جو ہے نا یہ پھر گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ جب دوسرے شوہر کی نکاح میں آپ آ گئی ہیں تو اب آپ کو اس کو شوہر سمجھ کے زندگی گزارنی. اگر آپ کے مطالبے پر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتا تو آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں, پھر پہلے شوہر کی یادیں دل میں رکھ کے رکھنا یہ غلط ہے. ایک آخری بات, کیونکہ میں نے بتایا بہت حساس ٹاپک ہے اور اس میں بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. بعض لوگ اس دوسری قسم کے حلالے کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں.
یعنی جو جائز حلالہ ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو, اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایک عورت ہے, اس کو دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, پھر وہ گھوم کے, یعنی ایک آدمی کی بیوی ہو وہ کسی اور مرد کے بستر کی زینت بنے, پھر وہ پہلے مرد کے, یہ تو بغیرتی ہے. میں نے ان سے عرض کیا, جو میں جے ٹی آر میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی ایک بات ہے تاکہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا, ہم جو شریعت نے جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور عدت بھی ختم ہو گئی اس کی, تو اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ جس کے چاہے نکاح میں جائے. اس کو غیرت کے خلاف سمجھنا بے وقوفی ہے. کیا طلاق یافتہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی؟ پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی اور کی بیوی تھی جو کسی اور کے نکاح میں جائے گی, کسی اور کی بیوی تھی نا, اب تھوڑی ہے. زید نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت بھی پوری ہو گئی, اس نکاح کے سارے اثرات ختم ہو گئے. اب وہ زید کی جو سابقہ بیوی تھی جو اب نہیں ہے, وہ بکر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, عامر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں کسی سے بھی کر سکتی ہے. اب ان سینکڑوں میں وہ بکر کا سلیکشن کر کے بکر سے نکاح کر لے تو یہ کیا غیرت کے خلاف کیا اس نے؟ پھر بکر نے اگر اس کو اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے طلاق دے دی اور بکر سے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا اور عدت بھی پوری ہو گئی, اب وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے پرانے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اب اس کو یہ کہنا کہ بکر کی بیوی زید سے نکاح کر رہی ہے, یہ غلط ہے. بیوی تھی اب وہ نہیں ہے. جہاں اتنے سارے مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا, اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جہاں غیرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو خام خام ایک چیز کو جو ہے میڈیا پہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت میں جو علم اٹھائیں گے نا, تو لوگوں کے سینوں سے نہیں علم چھیننا شروع کر دیں گے, علماء کو اٹھانا شروع کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا. جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے, کوئی بقرات بن کے اور کوئی جناب افلاطون بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا منطقی باتیں کر کے, علم ہے نہیں, علم میں پختگی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے یہ حلالے کا جو لفظ جس طرح سے میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے اور اس میں جو اس کو لفظ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس میں اعتدال کی راہ ضروری ہے. کون سی چیز غیرت کے خلاف ہے اور کون سی غیرت کے عین موافق ہے, اس میں ایک باریک لائن ہے, اس لائن میں فرق کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق.